جہاں تک جنگ جمل کا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وعلیہ السلام، تو ان کا جو خروج ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ خطا پر مبنی ہے، اور ہم اجتہادی خطا اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور جب کوئی شخص اپنی غلطی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، صحیح الاسناد حدیث اس پہ ملتی ہیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں جنگ جمل کے حوالے سے سیدہ عائشہ کے اوپر لان تان کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ چونکہ ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبی خبریں دی تھیں، وہ آج آ بھی جائیں گی، ان احادیث کو بیان کرنا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر ان احادیث کو بیان کرنا ظلم ہے تو وہ شخص پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں ارشاد فرمائی تھیں، یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ ہمارے لیے تو مصیبت بنی ہوئی ہے، ہمارا سعودی عرب سے ریال آنے بند ہو جائیں گے اور ایران والے کہیں گے ہمارا ایران سے آنا چندہ بند ہو جائے گا جو شیعہ ہے۔ تو ان بیچاروں کے چندے آج کل جڑے ہوئے ہیں ان دو ملکوں کے ساتھ، اور وہ دو ملک جو ہیں وہ خود تو سکون میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے سنی شیعہ فساد کا جو ہے نا ایجنڈا لانچ کر دیا ہوا ہے۔ کہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر چڑھے اور سب سے اوپر والی سیڑھی پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ امام بخاری نے ان کا خطبہ حضرت عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں ڈالا ہے، کیسا حق کا ٹیکا لگایا، عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں خطبہ ڈال دیا، کتاب الفتن میں بھی ڈالا 7100 اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چیپٹر میں۔ عمار ابن یاسر نے احترام کرتے ہوئے حسن کو پہلی سیڑھی پہ بٹھایا، خود دوسری سیڑھی پہ بیٹھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور کہا کہ لوگوں سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں مکے سے نکل کر۔ قصاص عثمان کا مطالبہ تھا تو امیر المومنین کا ہیڈ آفس تو مدینہ تھا، مدینے آتے، مدینہ اور بصرہ کی طرف، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا، سیدہ عائشہ کو ورغلایا گیا تھا، انٹینشن بیچ میں اور لوگوں کی تھی، اپنی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں خواہشات تھی جن کی وہ پیروی کے لیے سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا انہوں نے۔ تو سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر روانہ ہو چکے ہیں بصرہ کے لیے، اور اللہ کی قسم عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ اب عمار ابن یاسر نے احترام نہیں جانے دیا، کیا کہا؟ دنیا میں بھی بیوی ہے تمہارے نبی کی اور آخرت میں بھی، یعنی جنتی عورت ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اندازہ کریں، اللہ کی اطاعت اور عائشہ کی اطاعت اپوزٹ آ گئے ہیں۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ اللہ کی اطاعت کیوں؟ سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکمران بنا ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ تو حاکم وقت جو خلیفۃ المسلمین ہو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے، لیکن وہ اوپن نہیں ہے، اس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اور وہ ہم نے پلٹا دیا ہے، اللہ اور اس کا رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی حق پہ ہیں، وہاں پہ پلٹا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو یہ الحمدللہ امام بخاری نے زبردست کام کیا، اور اگر وہ آج کل کے ریال والا معاملہ ہوتا تو وہ آدھی حدیث لکھتے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، اتنی حدیث بھی کافی تھی نا، لیکن امام بخاری نے حق کا ٹیکا امت کو لگا دیا کہ اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی۔ یہ عمار ابن یاسر کا خطبہ امام بخاری نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے، یعنی کل تک ہم لوگوں کہتے تھے حدیثیں پڑھیں، بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے تو لوگ خوش ہوتے تھے، جب ہم یہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی احادیث تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، گھوڑا ہو جائیں گے۔ یہ بات کوئی بریلوی دیوبندی کر رہا ہو یا شیعہ کر رہا ہو تو بات سمجھ آتی ہے، اگر اہل حدیث بھی یہ بات کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر تو 4 تکبیریں پڑھ کے جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو کہ جن لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے۔
تو ہم بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل امیہ کی بدماشی کے خلاف جو احادیث ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. بلکہ امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. صحیح مسلم کا مقدمہ ہے, مسئلہ 156 میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہے الحمدللہ. اچھا, اب میرے بھائیو چھٹی حدیث, تھرڈ لاسٹ آج کی, صحیح بخاری سے, وہ بھی یہ بھی بخاری سے, اور بخار چڑھ جائے کسی نو کنزیکٹو تیسری حدیث بخاری سے 4425. اچھا, اور یہ واقعی بخار چڑھانے والی حدیث ہے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کہتے ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بڑا نفع پہنچا. میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ تھے صحیح اہل حدیث اور اہل سنت. ایک حدیث یاد آ گئی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا, کسرا, تو ایران والوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی, کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے. تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیں, اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے, یہ صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو چندہ نہیں آتا تھا ایران سے. آج کل کو ہوتے تو کہتے نہیں چندہ لویا تاں بولے. تو آپ رضی اللہ عنہ کا میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے. اب میرے بھائیوں آخری دو احادیث کرٹیکل احادیث ہیں, 7ویں اور 8ویں جنگ جمل کے ریفرنس سے, اور انشاءاللہ اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. اگلی دفعہ واقعہ افک کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام پر جو جھوٹی تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, اور ان کے دفاع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی. سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک 16 آیات. یہ آخری دو احادیث پرٹیکولرلی جنگ جمل میں حدیث حوب کے نام سے مشہور ہیں. حدیث حوب, ہا حلوائی والی ہے. یہ ویسے اردو میں حواب لکھا ہوتا ہے تو لوگ اسے حواب پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں جو الف ہے نا اس کے اوپر حمزہ اور اس کے اوپر پھر زبر ہے. یہ لفظ ہے حو اب, حواب نہیں ہے, لکھنے میں حواب ہوگا لیکن وہ الف کے اوپر زبر ہے, کھڑی زبر نہیں ہے. حو اب, یعنی انگلش میں اس کو میں رومن میں اگر وہ پروناؤنس کروں HOW, ہاؤ اب, ABB اپ, ہاؤ اب, تو اس لیے ہاؤب بولا جاتا ہے اس کو. تیزی میں وہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا وہ تیزی سے بولی جاتی ہے ہاؤب. یہ ہے حدیث ہاؤب جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں. 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24299, 24299 اور 24698. اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. یہ لفظ ابن حبان ہے, ہم ویسے ابن حبان کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں, مولوی پھر غلطیاں کرتا ہے, میں مولویوں سے بیان کرنا. ابن حبان, صحیح ابن حبان میں, اور مسند البزار میں, مجمع الزوائد میں, المستدرک للحاکم میں, اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے. ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ سارے اس کے طریق ایک جگہ پر دور حاضر میں اہل سنت میں اہل بیت کی محبت کے امام شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی, جو محدث اعظم سعودیہ تھے. پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. لیکن دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی, چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی ہو, سب یونیورسٹیز کے اندر جتنے بھی اس وقت استاد ہیں سب ان کے شاگرد اور طفل مکتب ہیں ان کے سامنے. شیخ ناصر الدین البانی. اچھا ہے وہ بھی آئنسٹائن سن, میرے یار کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, گھڑی ساز تھے.
کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. بھائی ڈگری تو مولویوں کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ البانی کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی, گھڑی ساز تھے, ان کے والد کی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی, پاس ایک لائبریری کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی, پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دی. اس لیے جو آج عرب کے صوفی سب سے بڑا اعتراض البانی پہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ نان مولوی ہے, یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا, اور یہاں کہتے ہیں محدث اعظم. جناب بخاری وقت, ٹھیک ہے, اب میں نے شیخ البانی کی جو اہل بیت سے محبت کی حدیث کھولی ہے نا, ان قریب کہیں گے یہ رافضی تھا, نعوذ باللہ. تو انشاءاللہ یہ لعنت بھی ان قریب پڑ جائے گی ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ ان کو کیا. تو شیخ ناصر البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ, السلسلۃ الصحیحہ للبانی, اے مولوی ہستے میں بول رہے ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 474 نمبر حدیث لی ہے. حدیث حوض پہ پورا باب باندھ کے سارے طریق 10 صفحوں کے اوپر اس کے سارے طریق جمع کیے اور اس پہ ڈیٹیل بحث کی, اور وہ بھی انشاءاللہ میں ورڈ بائی ورڈ آج بتاؤں گا آپ کو. صفحہ نمبر 767 سے 776 تک کل 10 پیجز پر یہ حدیث حوض انہوں نے لی. اور دلائل النبوہ میں آپ کو یہ ساری روایتیں جنگ جمل صفین نہروان کی مل جائیں گی. 3286 احادیث امام بہیقی نے نبوت کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل پر لی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد, 50 سال بعد, ایون 500 سال بعد تک کے واقعات ٹائنیز ڈیٹیل تک بتا دیے, آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دلائل النبوہ کی یہ حدیثیں ہیں جنگ جمل, نہروان اور صفین والی, جس کو کہتے ہیں بیان نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں, وہ بھی ایٹم بم ڈگ پہ آئے نہ تھے الحمدللہ. المستدرک الحاکم کا بھی ترجمہ بریلویوں نے کر دیا ہے, اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انہوں نے اس کو غالباً 8 یا 9 جلدوں کے اندر, لیکن PDF نہیں اس کا آیا, البتہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام ذہبی کی اس میں تحکیم بھی لگی ہوئی ہے, امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ تمام 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے. حدیث حوض, قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا, سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے, تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے. حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, اور امام بہیقی نے دلائل النبوہ میں اسے نبوت کی دلیل بنایا کہ اندیسہ بیان نہ کرو, کیونکہ امام بہیقی کے زمانے میں نہ سعودیہ سے چندہ آتا تھا نہ ایران سے, اس لیے انہوں نے کتاب لکھی, ورنہ یہ کتاب نہیں لکھنے دینی تھی. 3286 حدیث دلائل النبوہ پہ امام بہیقی نے, جو امام حاکم کے استاد ہیں, المتوفہ 458 ہجری میں فوت ہوئے امام بہیقی. تو یہ امام بہیقی نے نقل کی. اسی کا ایک طریق جو ہے مسند البزار میں جو موجود ہے 3273, اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری کون سی بیوی ایسی ہے کہ جو زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی, ایسے اونٹ پر جس کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہوں گے, اور اس کے دائیں اور بائیں بہت مسلمان قتل ہوں گے. کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ میری کون سی بیوی ہوگی, اور وہ پھر اس جنگ سے بال بچے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پریڈکشن دے دی کہ عائشہ بچ جائے گی, باقی لوگ تو چلے شہید ہو گئے, یہ بچ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, کاش مجھے پتا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو روایت عائشہ نے خود کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اس وقت تو سیدہ عائشہ نے سوچے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یہ, لیکن اللہ نے ایسا معجزہ کروایا کہ حضرت عائشہ سے ہی روایت کروایا اس حدیث کو. باقی بیویوں تک یہ حدیث اس طریقے سے روایت بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں, اللہ نے نام نہیں بتایا تھا, ورنہ آپ کہتے ہیں مجھے نام پتہ ہے, اور آپ یقیناً سیدہ عائشہ کو بتا دیتے رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام. تو یہ جو حدیث حوض ہے میرے بھائیوں, اس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے, چاہے وہ امام حاکم ہو المتوفہ 405 ہجری, امام ابن حبان ہو المتوفہ 354 ہجری, اور امام بیہقی ہو المتوفہ 458 ہجری, امام ذہبی ہو المتوفہ 748 ہجری,
امام ہیثمی ہوں ابن حجر اسقلانی کے استاد المتوفہ 807 ہجری، امام ابن حجر اسقلانی ہوں 852 ہجری المتوفہ، یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 عیسوی، یا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، یہ سب کے سب لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور دور حاضر میں شیخ شعیب آرنوت ہوں یا ہمارے جہلم شہر کے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کے لیے دعائیں خیر کروں گا، اللہ ان کی حفاظت کرے ناسبیوں سے کہ ان کے ہتھے نہ چڑھیں۔ وہ تو ہمارے جہلم شہر کے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ وہ تو شاید مجھے مسلمان بھی نہ سمجھتے ہوں، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کئی سالوں سے۔ تو بہرحال ہم تو علمی قدر کرنے والے، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم علم کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے درس سے کوئی بھائی مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے ہونا تو وہ ان کے ساتھ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، 1 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نیٹ پہ نہیں چڑھا رہے، ورنہ ان کی طرح یہ ہم ذلیل کام کریں تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نیٹ پہ چڑھانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ سننے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے حدیث حوب جو ہے نا جی، اس کے دفاع کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے۔ یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے۔ یہ جناب فرحان بھائی ذرا دکھائیں تاکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہماری پارٹی میں آ جائیں۔ یہ میرے بھائیوں ان کا رسالہ ہے ماہنامہ السنہ 70 نمبر۔ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ السلام کے شاگرد رشید ہیں۔ اب ویسے ان کے بہت خلاف ہیں، نجی محفلوں میں کہتے ہیں شیخ زبیر کو علی نے گمراہ کیا اور علی کو شیخ زبیر نے گمراہ کیا۔ یہ ہمارے پاس سکہ راوی موجود ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان ویڈیو میں رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو ویڈیو میں کہتے ہیں وہی وہ اپنے باطن میں بھی ہو جائیں۔ یہ انہوں نے حدیث حوب کے اوپر اس السنہ 70 نمبر میں، اس میں جو آخری ہیڈنگ ہے قارئین کے سوالات، ویسے انہوں نے ہیڈنگ ہی بنائی حدیث حوب، ہونا چاہیے تھا یہاں ہیڈنگ بناتے، قارئین کے سوالات، اس میں حدیث حوب کا انہوں نے دفاع کیا۔ الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر جو ہے لکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا تو انہوں نے اس حدیث کا دفاع لکھا کہ تمام محدثین حدیث حوب کو، یہ کتے بھونکنے والی حدیث کو بالکل صحیح کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کی 8ویں اور آخری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کی توبہ سے متعلق کہ انہوں نے رجوع کیا، وہ ہے میرے بھائیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1391، یہ بھی صحیح بخاری سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزا کا عالم طاری ہوا تو انہوں نے ابن زبیر اپنے بھانجے کو، جو صحابی بھی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے نواسے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، ان کو بلا کر وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ بقیع غرقد قبرستان میں دفن کرنا، جو روضہ شریف کے بالکل سامنے ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان 3 ہستیوں کی وجہ سے، ابو بکر، عمر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے شوہر بھی تھے، ان تینوں کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، یہ کتنی خوش نصیب ہے ان کے ساتھ دفن ہوئی ہے، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، باقی امہات المومنین کے ساتھ۔ بخاری میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن اسی کا ایک طریق جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,772 ہے، کہ آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی، یہی الفاظ ہیں جو بخاری والے ہیں، کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ پھر اس میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی ریزن بھی بتائی کہ میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے۔ فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثْتُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ یہ ویسے میں احتراماً یہ لفظ بول رہا ہوں احدثت، ویسے اس کو آپ یاد کریں، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ سیدہ عائشہ نے عاجزی کے طور پر اپنے لیے لفظ استعمال کیا، ظاہر خلفائے راشدین کے خلاف خروج تو بدعت تو ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی کہ مجھ سے یہ والا معاملہ غلطی والا ہوا۔ اور ظاہر ہے قرآن حکیم میں واضح آیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو،
تو ان کو یہ چیز یاد آتی تھی کہ مجھے تو گھر میں ٹھہرنے کا حکم تھا حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کی زندگی کے بعد جو ہوں وہ اس طریقے سے حوض والا معاملہ بھی ہوا. اور پھر اس حدیث حوض کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا. جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام تو وہ ان کو لے گئے. بہرحال شرمندہ تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے 474 نمبر حدیث میں یہ سارے طریق جمع کیے ہیں حدیث حوض کے 10 صفحوں کے اوپر 767 سے 776 تک. اور پھر جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں نا وہاں پہ میرے بھائیو ایسے ایسے طریق انہوں نے جمع کیے ہیں. امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب میں سے انہوں نے وہ نقل کیا کہ اما عائشہ جب واپس آئی نا تو بڑی شرمندہ تھی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ بن عمر تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے، تو ہی مجھے روک لیتا. ان کا اماں تیرا بھانجا جو ہے نا عبداللہ ابن زبیر وہ اتنا تیری رائے پہ غالب ہو چکا تھا کہ اس وقت تجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو نے کدھر رکنا تھا اگر میں روکتا بھی. اس طرح کے کافی طریق انہوں نے جمع کیے. اور الحمدللہ یہ جو شیخ ناصر الدین البانی ہے رحمہ اللہ، جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن تھے اہل سنت کے، کہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری تو کوئی نہیں تھی، گھڑی ساز تھے، ہماری طرح وہ انجینئر ہی تھے آپ کہہ لیں اس اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی. حدیث حوض پہ جو 474 نمبر انہوں نے سارے یہ طریق جمع کیے حدیث حوض کے، یہ کتے بھونگنے والی حدیث کے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کمنٹس کیے ہیں نا وہ سنی اور شیعہ دونوں کے لیے اصلاحی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس. اب یہ سنیوں کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے، شیعہ کو تو چھوڑیں، ہم سنیوں کے لیے کمنٹس پڑھ کے سنانے لگے ہیں کہ یہ بتائیں کہ شیخ ناصر الدین البانی یہ اہل سنت کے امام ہیں اور آج کی ڈیٹ تک تو امام ہی ہیں. بعد میں کوئی ان کو خارج کر دے تو وہ ویسے تو اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ نہ تو اب شیخ زبیر صاحب سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے نہ شیخ البانی سے. وہ پرسنالٹیز اتنی بڑی ہو چکی ہیں، اور شیخ زبیر صاحب کی پرسنالٹی اس لیے بھی بڑی ہوگی کہ دارالاسلام کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا ادارہ ہے اردو اور انگلش کتابوں کا دارالاسلام، انہوں نے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہوئی، شیخ البانی کی نہیں. ایون جو بڑے گورے بار مسلمان ہو رہے ہیں نا انہوں نے بھی جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اٹھائی ہوتی ہے نا انگلش والی، وہ شیخ البانی کی تحکیم والی نہیں ہوتی، شیخ زبیر کی تحکیم والی ہوتی ہے. تو ان سے جان تو نہیں چھڑا سکتے. اور شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور کہیں گے کہاں کا ہے؟ ویڈیو میں کہا ہے، میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا میں نے سوال لکھ کے دیا تھا حدیث حوض والا، تو انہوں نے کہا وہ حدیث صحیح ہے. ہم حضرت علی کو اسی لیے حق میں مانتے ہیں کہ حدیث حوض والا معاملہ سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا، تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. انہوں نے خیال آتے بعض شیخ زبیر صاحب کو یہ کہتے ہوتے تھے یار تسی کیا کر چھڑے علی نو ساری ویڈیو ریکارڈ کرواتی ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو ریکارڈ ہے جون کے مہینے کی 2009 کی ایک مسجد کے اندر جو شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 40 کوسچنز تھے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہے، 40 کوسچنز وتھ شیخ زبیر علی زئی صاحب. اور اس کے علاوہ سے کلپ بھی حدیث حوض والا چڑھا ہے، اس کے اندر حدیث حوض کو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اب شیخ البانی کے آپ ذرا کامنٹ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جو اما عائشہ نے کہا نا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، کہ مجھ سے حضور کی وفات کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا. تو شیخ البانی کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی کے نہیں ہیں، شیخ البانی کے کامنٹس ہیں، جو عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام ہیں، المتوفى 1999 عیسوی، محدث اعظم سعودیہ. یہ کہتے ہیں سعودیہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ سعودیہ والوں نے ان کو محدث اعظم بنایا تھا، بعد میں نکال دیا. البانیہ مجھے پتا ہے البانیہ کے وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں ہے، تو مولوی وہ باتیں پکڑتے ہیں، اس لیے میں ساتھ ساتھ کلیئر بھی کرتا ہوں. ان کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث حوض السلسلۃ الصحیحہ للبانی 474 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں سنیے. وہ کہتے ہیں جو اما عائشہ نے کہا فَإِنِّي كُنْتُ أَحْدَثُ بَعْدَهُ حَدَثًا، تو اس نئے کام سے مراد سیدہ عائشہ کا جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سفر پر بہت ہی شرمندہ تھیں اور اپنے اس عمل سے توبہ بھی کی. البتہ انہوں نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا، جیسا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا. سیدنا طلحہ بھی پھر جنگ چھوڑ گئے،
المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ پھر مروان نے خود ہی جو ان کو ساتھ لایا تھا تیر مار کے ان کو شہید کر دیا. یہ 72 حدیث میں نے ساری روایتیں جمع کی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کوئی شخص حضرت عائشہ پہ کر سکتا ہے تو اس کا جواب بھی سنیں. اعتراض بھی بڑا خطرناک ہے اور جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اسی حدیث میں مذکور ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں. یہ بات ام المومنین کو زیبا تو نہیں تھی. اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے، جواب بڑا کوڑا ہے، ہضم ہو جائے. سنیا نو سنیا دا امام ہے ہضم کرو. ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کمال والی صفت ہی صحابہ کے لائق ہو، کیونکہ لغزش سے مبرہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سے لغزش نہیں ہو سکتی. کسی سنی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام شخصیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں کھڑا کر دے. انہوں نے کہا شیعہ دے 12 نو معصوم سمجھتے ہیں، ان 12 کو ہم بھی مانتے ہیں ائمہ کو، اہل سنت کے بھی ائمہ، اور سنی جو ہے سارے صحابہ کو ہی معصوم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. اتنا غلو کرے کہ انہیں معصوم شیعہ اماموں کی صف میں لا کھڑا کرے. ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ ام المومنین کا یہ خروج اصل میں خطا پر مبنی تھا. اس لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا. البتہ سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کے ارادے کو چھوڑنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے. ظاہر ہے جی وہ تقدیر کا غلبہ تو ہونا تھا، لیکن تقدیر کے غلبہ آج کی ڈیٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو ہر گناہ کرنے کے بعد کوئی تقدیر پہ ہی پھینک دے گا. جب بعد میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، ہاں ہونے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہے اس لیے میں نے ضرور یہ کام کرنا ہے. جب ہو گیا تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا تھا. غلطی تو غلطی رہے گی. وہ تو حضرت آدم کی غلطی بھی غلطی ہے، بعد میں انہوں نے توبہ کی، لیکن اللہ نے 7 دفعہ ان کی غلطی کا ذکر کیا اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اس لیے ذکر کیا تاکہ اے اولاد آدم تم بچ جاؤ. تو آج بھی اگر خلافت راشدہ کے کو دوبارہ بحال کرنا ہے، امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو لبیک کہنا ہے امت نے، تو یہ ساری باتیں پتہ ہونا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 127 بھی میرا امام محمد مہدی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوگی اور سنی اور شیعہ کا اجماع ہوگا. یہ اس کا ٹاپک ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. شیخ البانی لکھتے ہیں کہ واپسی کا ارادہ سیدنا زبیر کی وجہ سے ترک کیا. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنی اس اجتہاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ضرور خطا پر ماننا پڑے گا. ایک کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے، دیکھو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا چاروں امام صحیح ہیں. ایک کہنا ہے جی فاتحہ پڑھو اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی، دوسرا کہنا ہے کہ جی اگر جو فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، پھر کہتے ہیں دو ہی ٹھیک نے. تو یہاں بھی کیسے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شیخ البانی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کو تو عقل کا تقاضا ہے، ہوں عقل جی ماری جائے نا اللہ کا گل ہے، اور یہاں تو حدیثیں بھی موجود ہے. کہتے ہیں عقل کا تقاضا ہے، ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا. ان 2 گروہوں میں سے ضرور کسی کو ایک کو خطا پہ ماننا پڑے گا کہ جن کے مابین سینکڑوں لوگوں کا خون ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتنے مسلمان قتل ہو گئے ہیں، ہوں بھی تسی کو دو ہی ٹھیک نے، کسی ایک کی تو غلطی تھی نا. اور بلا شبہ سیدہ عائشہ کا اجتہاد ہی اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. شیخ البانی یہ مفتی اعظم محدث اعظم سعودیہ ہیں، محدث اعظم ایران نہیں ہے شیخ البانی. اس کے بعد بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں. ایک دلیل تو ان کا اپنے خروج پر خود نادم ہونا ہے. وہ کہتے ہیں دلائل بہت ہیں کہ سیدہ عائشہ غلط تھی. ایک تو ان کا خود غلطی کو ماننا، ان کے فضل و کمال کو یہی بات مناسب تھی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ کی اجتہادی خطا ہے اور ان خطاؤں میں سے ہے جو نہ صرف معاف کر دی جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر اجر بھی عطا فرما دے گا. کہ اگر انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اجر عطا فرمائے گا. اب یہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے، حالانکہ یہ جو اجتہادی خطا کے اوپر جو اجر والی حدیث ہے وہ حاکم کے بارے میں ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرے
تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر اپنے اجتہاد سے غلط فیصلہ کرے تو 1 اجر. یعنی سیدنا علی اگر یہ قتال غلط کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا، اور صحیح انہوں نے کیا تو ان کو دگنا اجر. جو باقی مخالفین ہیں نا ان کے بارے میں نہیں، اس میں واضح الفاظ ہے حاکم، اور حاکم اس وقت سیدنا علی ہی تھے. ان کو انہی اصحاب نے امیر المومنین چنا تھا جنہوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کو چنا تھا. لہذا یہ بات جو ہے وہ شیخ البانی کا اپنا اجتہاد ہے. لہذا میں نے وہ اس حدیث کے معاملے میں شیخ البانی سے جو اختلاف رائے تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمدللہ. بہرحال کوئی اگر کہنا چاہتا ہے ضرور کہے، کیونکہ سیدنا علی نے بھی پھر اما عائشہ کو معاف کر دیا، اور بڑے احترام کے ساتھ سیدنا علی کی وجہ سے ان کی جان خلاصی ہوئی، ان کو عزت کے ساتھ واپس مکہ شریف رخصت کیا. پھر میرے بھائیوں پوری زندگی سیدہ عائشہ نے کبھی قصاص عثمان کی بات نہیں کی. ہم یہ پوچھتے ہیں قصاص عثمان کا جو بہانہ بنایا گیا تھا حکومت چھیننے کے لیے، تو اور سیدہ عائشہ کو مس یوز کیا گیا آل امیہ کی طرف سے، یہ ابن سبا نہیں تھا، یہ آل امیہ تھی اصل میں. ان کو چھپانے کے لیے ابن سبا کا ڈھونگ رچایا. ابن سبا تو بعد میں آیا سیدنا علی کے دور کے اندر، اس کو سیدنا علی نے خود قتل کروایا، جو سیدنا علی کے لیے خدا کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی آج باقیات جو ہیں وہ باقیات السیئات جو ہیں وہ نصیریہ فرقہ ہے شام کے اندر. تو پوری زندگی پھر سیدنا عثمان کے قصاص کی بات سیدہ عائشہ نے نہیں کی ہے. تو قصاص کدھر گیا؟ یعنی اس کے بعد بھی سیدہ عائشہ تقریباً 21 سال تک زندہ رہی ہیں جنگ جمل کے بعد. تو کوئی روایت لے کے آئے بعد میں حضرت علی کو انہوں نے خط لکھے ہوں، کوئی حضرت معاویہ کو خط لکھے ہوں کہ بھی عثمان کے قاتلین سے بدلہ لو. ان کو پتہ چل گیا تھا یہ معاملہ کیا ہوا تھا. پوری زندگی انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ ساری آل امیہ کی سازش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ 6461 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے. اور یہ میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنا بغض رکھتے ہیں، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف اور اہل بیت کی محبت کے حق میں جتنی کریٹیکل احادیث ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، اور اکثر میں وہ اکیلے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے. اس حدیث میں بھی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، مسند ابی یعلا 6461. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھ کر باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آل مروان بنو امیہ، آل امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی میرے بعد یہ میرے اس ممبر کے اوپر چڑھ جائیں گے. اس وقت حاکم وقت جو ہے ممبر پہ خود خطبہ دیتا تھا نا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری امت کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کرنا ہے. اور کتنی احادیث میں نے صحیح مسلم سے نقل کی ہے کہ آل امیہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا یہ قبیلہ اس میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. اور کتنی احادیث موجود ہیں. یہ نوجوان لڑکے صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. یہ 72 احادیث والا پمفلٹ ضرور پڑھیں، اس میں میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جمع کر دی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا احترام کرتی تھی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.